کیا آپ یقین کریں گے کہ 2 عظیم نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود 2 عورتیں جہنم میں چلی گئیں؟ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ نبی کا گھر بھی انہیں بچا نہ سکا؟ یہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا تعلق کسی بہت نیک انسان سے ہو تو شاید وہ بھی بچ جائے، لیکن قرآن ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو ہر انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ واقعہ 2 عظیم پیغمبروں سے متعلق ہے، ایک طرف ہے پروفٹ نوح اور دوسری طرف پروفٹ لوط۔ یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، صبر کرنے والے اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرنے والے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کے گھروں میں ہی ایسے لوگ موجود تھے جو ایمان نہیں لائے۔ اسی لیے اللہ نے اس واقعے کو مثال بنا کر بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ سمجھ سکیں کہ نجات رشتوں سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے 2 نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح کا زمانہ انسانی تاریخ کے ابتدائی دوروں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ وہ اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو اور گناہوں سے توبہ کرو۔ حضرت نوح دن رات لوگوں کو سمجھاتے تھے، کبھی کھلے عام دعوت دیتے، کبھی تنہائی میں سمجھاتے، کبھی گھر گھر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ یہ سلسلہ چند دن یا چند سال تک نہیں بلکہ قریباً 950 سال تک جاری رہا۔ اتنی لمبی مدت تک دعوت دینے کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ زیادہ تر لوگ ان کا مذاق اڑاتے، انہیں جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں کو کمزور سمجھتے تھے۔ لیکن اس کہانی کا سب سے حیران کن پہلو ابھی باقی تھا۔ حضرت نوح کے گھر کے اندر بھی ایک ایسا شخص تھا جو ایمان نہیں لایا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت نوح کی اپنی بیوی تھی۔ وہ ظاہری طور پر نبی کے گھر میں رہتی تھی مگر دل سے ایمان نہیں لائی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چپ کر حضرت نوح پر ایمان لے آتا تو وہ جا کر کافروں کو اس کی خبر دے دیتی تھی، یعنی وہ نبی کی دعوت میں مدد کرنے کے بجائے ان کے مخالفین کا ساتھ دیتی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس عمل کو خیانت کہا۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ صدیاں گزر گئیں اور پھر ایک اور قوم نے بھی سرکشی کا وہی راستہ اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف ایک اور نبی بھیجے اور وہ تھے حضرت لوط۔ ان کی قوم ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ وہ کھلم کھلا بے حیائی کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور اس گناہ کو برا سمجھنے کے بجائے اس پر فخر کرتے تھے۔ حضرت لوط مسلسل انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس بے حیائی کو چھوڑ دو، مگر ان کی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت لوط کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم نے ہمیں روکا تو ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ حضرت لوط کی اپنی بیوی بھی ایمان نہیں لائیں۔ وہ ظاہری طور پر نبی کے گھر میں تھیں مگر دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھیں۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے بھیجے جو انسانوں کی شکل میں حضرت لوط کے گھر آئے۔ دراصل وہ اللہ کے حکم سے آئے تھے تاکہ آنے والے عذاب کی خبر دیں۔ حضرت لوط سمجھ گئے کہ یہ عام مہمان نہیں ہے اور انہیں اپنی قوم کے رویے کا اندازہ تھا، اس لیے وہ فکر مند ہو گئے۔ لیکن جو خوف انہیں تھا وہی ہوا۔ حضرت لوط کی بیوی نے چپکے سے جا کر قوم کو خبر دے دی کہ لوط کے گھر کچھ خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی پورا شہر ان کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ لوگ بے حیائی کے ارادے سے ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اس وقت اللہ کے فرشتے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت لوط کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرائے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔
پھر انہوں نے حکم دیا کہ رات کے وقت اپنے ایمان والوں کو لے کر شہر سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تے بتے یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط اپنے ماننے والوں کو لے کر شہر سے نکل گئے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جو اس قافلے کا حصہ نہیں بنا، اور وہ تھی حضرت لوط کی بیوی۔ اس نے کافروں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر صبح ہونے سے پہلے اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹ دیا گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ سرکش قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت لوط اور ایمان والے محفوظ رہے، لیکن ان کی بیوی اسی قوم کے ساتھ رہ گئی اور اسی عذاب میں شامل ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آئی۔ نبی کا رشتہ، نبی کا گھر اور نبی کی قربت بھی انسان کو نہیں بچا سکتی اگر اس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ اسی لیے قرآن اس واقعے کو مثال بنا کر بتاتا ہے کہ کامیابی کا تعلق رشتوں سے نہیں بلکہ ایمان اور اعمال سے ہے۔ آخرت میں ہر انسان اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔